بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ ماہر ہے اور آج میں آپ سے کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے بات کروں گا کہ کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتے ہیں اور آپ کمیونیکیشن سکلز کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ بیسکلی کمیونیکیشن جو ورڈ ہے یا کمیونیکیشن جو لفظ کہہ لیں، یہ بیسکلی کمیون کا ایک ورڈ ہے، اس سے یہ کمیونیکیشن نکلا ہے۔ کمیون کا مطلب ہوتا ہے شیئر کرنا، گروپ آف پیپل، کمیونٹی کو، کچھ لوگوں کو شیئر کرنا کوئی چیز۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکل سیٹ ہے آپ کے ریموٹ جابس کے لیے بھی اور آپ کی پرسنل پروفیشنل لائف کے حوالے سے بھی۔ تو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی، بات چیت ہوگی۔ یہ جو میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں یہ بھی کمیونیکیشن کی ایک فارم ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے یا کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یکدم ہی بہت سارے سوالات آپ سے یکے بعد دیگرے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کس سکلز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، آپ کا گھر کہاں پر ہے، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو بڑی بھرمار کر دیتے ہیں یکدم سے کوسچنز کی۔ تو جو آپ ہیں خود وہ بڑے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ یار اتنے سارے سوالوں کے جواب میں کیسے دے سکتا ہوں۔ تو یہ جو ایک سیکشن ہے کہ کوسچن وائزلی اور یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے بڑے آرام سے پوچھنے ہیں۔ اب جو کوسچنز ہیں وہ آپ کے اندر ایک بڑا جبلتی طور پہ مطلب یعنی کہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جلدی سے جان سکوں۔ تو یہاں پہ مطلب یعنی کہ آپ جو کوسچنز کریں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں، لکھ لیں ان کو اور ون بائی ون، اور جہاں پہ موقع محل ملے آپ کو تو اس طرح پھر آپ ان کو کریں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے فلسفے کو، اپنے نالج کو اگلے پہ جھاڑ دیتے ہیں، سارے کا سارا چپ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کہ یار بس میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی یہ ہوں، میں ہی وہ ہوں، میں ہی سارا کچھ ہوں۔ یا مطلب اگر آپ ایجڈ ہیں، کوئی آپ کی 50-60 سال کے قریب عمر ہے، تو آپ کہیں گے میرے زمانے میں ایسے ہوتا تھا اور یہ فلانی سارا کچھ، مطلب یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ہی انفلوئنسر کے طور پہ یا اپنا ہی انفلوئنس جھاڑ دینا۔ تو یہ بھی ایک بڑی مطلب یعنی کہ صحیح چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے کریں گے، یا مطلب یعنی کہ سارا کچھ اپنے اوپر ہی۔ تو دوسرے والے کا بھی آڈینس جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور ایک میوچول جو ہے کنورسیشن آپ کی ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں جو ابھی جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ہم سارا کچھ ہی بندے جو ہے جھاڑ دیتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لسننگ کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے۔ تو یہ جو سننا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اچھی کمیونیکیشن سکلز بنانے کے لیے آپ کی جو سننے کی عادت ہے یا جو ہیبٹ ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ غور سے توجہ کے ساتھ کسی کی بات نہیں سنیں گے تو آپ اس پہ رسپانس، ریئیکشن نہیں کر سکیں گے۔ تو کمیونیکیشن سکل کا یہ تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ایک اچھے لسنر ہوں۔ اب آپ اچھے لسنر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اچھا لسنر بننے کے لیے آپ کا انٹرسٹ اس چیز میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کے اندر انٹرسٹ ہے آپ کا تو آپ اس کو بڑے غور سے سنیں گے۔ ابھی جیسے ریموٹ جاب کا ہی کانسیپٹ ہے، ہر بندہ یہ سننا چاہتا ہے کہ یار میں ریموٹ جاب کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔
تو اس میں جو جتنی بھی میں نے یہ ڈسکشنز کی ہیں وہ ساری اس کے لیے ریکوائرڈ چیزیں ہیں. اگر وہ آپ کریں گے تو پھر آپ مطلب بڑے آرام سے اس کو حاصل کر سکیں گے. تو سننے کا جو ہے ہیبٹ جو ہے اس کو آپ نے لازمی طور پہ بنانا ہے اپنا. تو سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ سننے کی عادت آپ کو اور کس طرح بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. جب آپ چپ رہیں گے، جب آپ اس کو زبان کو اپنی کو تالا لگائیں گے تو پھر ہی آپ سن سکیں گے. اگر آپ خود ہی مطلب یعنی کہ سارا کچھ بول رہے ہوں گے تو پھر آپ سنیں گے کب؟ تو یہ جو لسن ہے نا، لسن یہ انگریزی کا ایک ورڈ ہے. اس کو اگر آپ LIST وہ الٹا کر دیں مطلب یعنی کہ اس کو، تو آپ سائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو خاموشی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اور یہی آپ کو لسننگ پہ مجبور کرتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ مطلب یعنی کہ خاموش زیادہ رہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سنتے بہت زیادہ اس لیے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کافی ساری چیزوں کے اندر ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ جو انٹرسٹ ہے وہ اس کنسنٹریشن کو بنائے گا کہ آپ کس طرح بہتر طریقے سے لسن کر سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اندر اور لسننگ کے اندر جو آئے گی وہ ہے آپ کا ایٹیچیوڈ. اگر آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ میں ہی سارا کچھ ہوں اور میں بڑا پنے خواہ ہوں تو پھر آپ کبھی بھی مطلب یعنی کہ دوسرے کی بات نہ سنیں گے اور نہ ہی اس کو سمجھیں گے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ لرننگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم اس بات سے، اس چیز سے کچھ سیکھ رہے ہیں. ایٹیچیوڈ ہی آپ کو بلندی پر لے جاتا ہے اور لرننگ ایٹیچیوڈ آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے، مطلب یعنی کہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے. ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو بندے کا جو لیول ہوتا ہے نا، مطلب یعنی کہ اب اس وقت میرا ایک لیول ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، پروجیکٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے، ہیومن بینگ کے لحاظ سے. تو لرننگ سے میری گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو جیسے ہی میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں تو میری گروتھ کا جو لیول ہے وہ تھوڑا اپ سکیل ہو جاتا ہے. یا ابھی اس وقت میرا جو کمیونیکیشن سکلز کا لیول ہے یا پریزنٹیشن سکلز کا جو لیول ہے اس کو اگر میں ابھی جیسے اگر کام کر رہا ہوں اور اس کو میں لرن کر رہا ہوں تو دو دن، ہفتے بعد، 10 دن کے بعد وہ اپ گریڈ ہوتا جائے گا. تو آپ نے کنٹینیوس گروتھ اپنی بھی دیکھنی ہے کہ مطلب میرا بولنے کا انداز کیسا تھا، میں ورڈ کیا چوز کر رہا تھا، کیا میں پراپرلی لسن کر رہا ہوں، کیا میں جو بات سن رہا ہوں اس پہ ریسپانس کر رہا ہوں، ریئیکٹ کر رہا ہوں، یا ایگریشن میرے اندر ہے یا کیا آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کے اندر آ جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہمیشہ لرننگ کا ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو آپ بہت جلدی گرو کر جائیں گے. یہ میں آپ کو مطلب اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ پراپر لسن نہیں کریں گے آپ اگلے بندے کی بات کو نہ سمجھ سکیں گے اور نہ ہی اس کی فیلنگز کو فیل کر سکیں گے. جو کمیونیکیشن ہے نا یہ اس میں فیلنگز بھی ہونی چاہیے کہ آپ اگلے کو جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو محسوس کر رہا ہو، یا اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اس کا درد کیا ہے، یا اس کی ایکسائٹمنٹ کیا ہے، یا اس کی پریشانی کیا ہے، یا اس کا ایشو کیا ہے، کہ پھر آپ اس کو حل کر سکیں یا اس کا کوئی سلوشن دیکھ سکیں. دیکھیں جو کمیونیکیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو اپروپریٹلی لسن نہیں کریں گے تو آپ اس کا سلوشن کیسے بنائیں گے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ہم کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی چیلنج ہوتا ہے جس کا سلوشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اگلے کی بات کو اپروپریٹلی سنیں گے ہی نہیں تو ہم اس کا سلوشن کیسے دیں گے. لیکن جب ہم اگر اس کی بات سنیں گے اور سلوشن اچھا دے دیں گے تو پھر ہماری گروتھ ہوگی، ہماری انٹیلیجنس بڑھے گی، ہمارا اسکل سیٹ بڑھے گا، ہماری کمیونیکیشن بھی امپروو ہوگی اور ہماری PR جو ہے وہ بھی بڑھے گی. تو
یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کے اندر بہت ضروری ہیں. اور بعض اوقات کوئی اس طرح کی سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ کا نہ بولنا جو ہے وہ بھی بیسٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. بعض اوقات کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بندے نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے اور آپ اس پہ کوئی رسپانس کر بھی دیتے ہیں اور اس رسپانس کے نتیجے میں کوئی بہت ہی مس ایپ ہو سکتا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر گئے. تو یہ کبھی کبھی نہ بولنا بھی بہترین افیکٹو کمیونیکیشن سکلز کا پارٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے آج کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے حوالے سے آپ سے بات کی ہیں. اور جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کمیونیکیشن سکلز کے ٹولز ہیں اس میں اگر آپ کی آڈینس یورپین ہے امریکن ہے تو اس میں آپ نے اپنا جو بھی آپ کا نالج ہے انگریزی لینگویج ہے عربک ہے اردو ہے جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپروپریٹلی سیکھیں اور جس کنٹری سے آپ کے کلائنٹس بلانگ کرتے ہیں ان کے کلچر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ وہ کون سے ورڈز کو کیسے لیتے ہیں. ان پہ ڈیٹیل میں ہم آگے چل کے بات کریں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی ہے. اگر میرے اس بات سے آپ کی کوئی ویلیو ایڈ ہوئی ہے آپ کے اسکل سیٹ کے اندر یا آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا. اور اگر آپ کوئی اور موضوع پہ چاہتے ہیں کہ میں کسی پہ ڈسکس کروں تو پلیز آپ مینشن کر دیجئے گا کمنٹ میں انشاءاللہ اس پہ ایک سیشن کر لوں گا. میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.